علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے نفع بخش زرعی کاروبار کا کورس پیش کیا گیا ہے۔ اس عملی کورس میں طلباء کو ایسی مہارتوں سے روشناس کرایا گیا ہے جن کو اپنا کر زمیندار کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام ہے ماہی پروری۔ قدرت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ مچھلی جیسی آبی مخلوق بھی کئی قسموں اور نسلوں میں پیدا کی گئی ہے جو ہماری خوراک کی ضرورت پورا کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ ہمارے ہاں قدیم وقتوں سے موجود ہے۔ تاہم یہ ماہی گیری عام طور پر جھیلوں اور دریاؤں میں کی جاتی ہے جہاں مچھلیاں قدرتی ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ہم خود بھی مچھلیاں پالنے کے فارم یا تالاب بنا سکتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں جہاں جہاں زمینداروں کے پاس زمین اور پانی کی سہولتیں موجود ہوں وہ ماہی پروری شروع کر سکتے ہیں۔ جہاں تک چھوٹی مچھلیوں کے حصول کا تعلق ہے تو یہ ضرورت مچھلیوں کی ہیچریوں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ ہیچری سے حاصل کی گئی چھوٹی مچھلیاں آپ کے فارم پر نشو و نما پا کر بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ کاروبار ہماری آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ماہی پروری سے متعلق بنیادی قسم کی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس پروگرام میں ان باتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے: مچھلی فارم کی تیاری، پونگ یا بچہ مچھلی کی فراہمی، مچھلیوں کی خوراک اور تالاب کی دیکھ بھال۔ آئیے سب سے پہلے مچھلی فارم کی تیاری کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کو فش فارم بنانے سے متعلق چند چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ فش فارم بنانے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے جگہ کا انتخاب۔ اور اگر آپ ایک موزوں جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ موزوں بناوٹ بھی کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی فش فارم کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ایک جگہ منتخب کرنے کے لیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ جگہ منتخب کرنے کے لیے سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وہ جگہ جہاں پر آپ فش فارم بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پر کوئی گاڑی وغیرہ آرام سے پہنچ سکتی ہو۔ اگر آپ کی اس جگہ پر گاڑی وغیرہ آرام سے پہنچ سکتی ہے تو آپ اس میں آنے والے وقتوں میں آسانی سے فش فارم بنا سکیں گے اور پھر اس کے بعد بن جانے کے بعد آپ اس میں فش فارم میں مچھلی وغیرہ ڈال سکیں گے۔ اس جگہ کے انتخاب کے لیے جو دوسری سب سے اہم ضروری چیز ہے وہ ہے پانی کا وہاں موجود ہونا۔ یہ پانی قدرتی ندی نالوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پانی ٹیوب ویل کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ پانی آپ کو وہاں وافر مقدار میں میسر ہے تو یہ جگہ آپ کے لیے موزوں ہے کہ آپ یہاں فش فارم بنا سکتے ہیں۔ تیسری اہم چیز جو فش فارم بنانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں کی مٹی اس قابل ہے کہ وہ پانی اس میں کھڑا ہو سکے۔ آئیے اس کے دو آسان طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک زمین میں چھوٹا سا گڑھا کھودیں اور گڑھا کھودنے کے بعد اس میں پانی 1 بالٹی یا 2 بالٹی پانی اس کے اندر رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں، اگر وہاں پہ کچھ پانی موجود ہے تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ آپ کی زمین پانی کو ہولڈ کرنے کی اس میں صلاحیت ہے یا پانی وہاں پہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ دوسرا ایک اور طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اس جگہ کو تھوڑا سا کھودیں اور کھودنے کے بعد وہاں سے تھوڑی سی نم مٹی اٹھائیں اور اس کو ایک گولے کی شکل میں آپ بنائیں اور اس گولے کو اگر آپ ہوا میں اچھال کے دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ میں یہ واپس آنے کے بعد اسی طرح قائم رہتا ہے تو اس سے اندازہ ہے کہ آپ کی مٹی اس قابل ہے کہ اس میں فش فارم بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے میں اب آپ کو مچھلی کی فارم کی بناوٹ سے متعلق چند باتیں بتاؤں۔ مچھلی کے فارم کا سائز ایک کنال سے لے کر 10 سے 12 ایکڑ تک ہونا چاہیے۔ اس سے بڑے فارم کو مینج کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فارم کا سائز اسی رینج میں ہو۔ فارم کی شکل کے بارے میں بیضوی فارم بھی ہوتے ہیں، مستطیل فارم بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ گول فارم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب میں سے جو سب سے مناسب فارم کی قسم ہے وہ مستطیل فارم ہوتے ہیں کیونکہ ان سے آپ آسانی سے مچھلی نکال سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے فارم کا سائز متعین کر لیا
اور یہ کہ اس کی قسم ہم نے متعین کر لی۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فارم بنائے کس طرح جاتے ہیں۔ اس کے بنانے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں اور یہ 3 طریقوں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے اس جگہ پر جہاں پر کہ آپ نے فش فارم بنانا ہے یا ماہی پروری کے لیے تالاب بنانا ہے، اس جگہ کو آپ کھودیں اور کھودنے کے بعد آپ اس کے اندر سے نکلی ہوئی مٹی کو سائڈ پر پشتوں کے طور پر لے جائیں اور اس سے اس کے کنارے بنائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس جگہ پر کہیں باہر سے مٹی لے کر آئیں اور اس کو اپنے مجوزہ فارم کے کناروں پر رکھ کر اس سے اپنے فارم کی آؤٹ لائن تیار کریں اور اس سے فارم بنائیں۔ تیسرا طریقہ جو کہ ہمارے بارانی علاقوں میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ قدرتی ندی نالوں کے آگے اگر آپ ایک بند باندھ دیں یا ڈیم باندھ دیں تو اس سے پیچھے ایک پانی کا ذخیرہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پانی کے ذخیرے میں آپ مچھلی کو رکھ سکتے ہیں۔ مچھلی کے فارم بنانے کے وقت جو آپ تالاب بناتے ہیں اس میں کئی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس طرف سے پانی داخل ہو رہا ہے وہاں پر فارم کی گہرائی تقریباً 4 سے 5 فٹ ہونی چاہیے، جبکہ اس جگہ سے جہاں سے پانی کی نکاسی ہو رہی ہے اس طرف فارم کی گہرائی تقریباً 6 سے 8 فٹ تک ہونی چاہیے۔ سرد علاقوں میں فارم کی گہرائی تھوڑی سی زیادہ رکھی جاتی ہے اور عام طور پر 9 فٹ گہرے پونڈ بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ گرم علاقوں میں اور ہمارے دوسرے علاقوں میں یہ گہرائی 5 سے 6 فٹ تک کافی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مچھلی فارم ہمیشہ کچے بنائے جاتے ہیں اور ان کے کنارے ڈھلوان کی صورت میں رکھے جاتے ہیں۔ کناروں کی ڈھلوان مٹی کی ساخت کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ اگر مٹی بھربھری اور نرم ہو تو کناروں کی ڈھلوان زیادہ رکھنی چاہیے تاکہ کنارے پانی میں گرنے نہ پائیں۔ کناروں کی مٹی دبا کر سخت کر دینا چاہیے۔ تالاب کے کناروں پر آپ گھاس اور پودے بھی لگا سکتے ہیں تاکہ کنارے مضبوط ہو جائیں اور کٹاؤ کے عمل سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کناروں پر شجرکاری بھی کر سکتے ہیں۔ اس جگہ چونکہ ایک سے زیادہ تالاب بنائے گئے ہیں اس لیے ان کے درمیان آمد و رفت کے لیے راستے کی جگہ چھوڑی گئی ہے۔ یہ مچھلی فارم کی بیرونی ڈھلوان ہے۔ بیرونی ڈھلوان پتھر لگا کر مضبوط کی جا سکتی ہے تاکہ آپ کے فارم کی زندگی بڑھ جائے۔ ناظرین، جب آپ کا فارم تیار ہو جائے تو اس میں کھاد ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اس سے فارم میں زرخیزی بڑھ جائے گی۔ کھاد کے استعمال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تالاب میں چھوٹی چھوٹی نباتات پیدا ہو جائیں جو بعد میں مچھلیوں کی خوراک کے کام آتی ہیں۔ کھاد ڈالتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ کھاد یکساں طور پر سارے فارم کی تہ پر پھیلا دی جائے۔ اس موقع پر کھاد کے ساتھ ساتھ تالاب میں چونے کی مناسب مقدار ڈالی جاتی ہے۔ چونے کے استعمال کے کئی فائدے ہیں۔ چونے سے فارم کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے، پانی کا گدلا پن دور ہو جاتا ہے اور تالاب کے پانی میں آکسیجن زیادہ میسر آتی ہے۔ کھاد اور چونا ڈالنے کے بعد اب آپ اپنے تالاب میں پانی ڈالنا شروع کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں تالاب میں کم از کم 1 فٹ کی گہرائی تک پانی ضرور ہونا چاہیے۔ یہ پانی تقریباً ہفتے بھر کے لیے تالاب میں کھڑا رہنے دیں، بعد میں مزید پانی بھر دینا چاہیے۔ چند دنوں کے بعد پانی کا رنگ سبز ہونا شروع ہو جائے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ تالاب میں کھاد وغیرہ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے نباتات اور کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں جو تالاب میں مچھلیوں کی خوراک بنتے ہیں۔ مچھلیاں پالنے کا تالاب خواہ کسی بھی سائز کا ہو، مچھلیاں ڈالنے سے مہینہ بھر قبل تالاب کو پوری سطح تک پانی سے بھرنا ضروری ہے۔ پانی کم از کم 6 فٹ کی گہرائی تک ضرور ہونا چاہیے۔ پانی کا سبز رنگ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تالاب میں مچھلیوں کے لیے مناسب مقدار میں خوراک موجود ہے۔ اب آپ اس تالاب میں پونگ یعنی بچہ مچھلی پال سکتے ہیں۔